ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 10، ہایا صوفیہ۔ قسطنطنیہ اپنے جغرافیائی محل وقوع اور اپنی تہ در تہ تاریخ کے لحاظ سے دنیا کا ایک منفرد شہر تھا۔ اس شہر کے نام بھی مختلف زمانوں میں بدلتے رہے۔ اس کا سب سے قدیم نام زارغورات تھا، پھر میکلا غارد رکھا گیا۔ یونانی اور رومی دور کے ابتدا میں اسے بیزنطہ کہا گیا۔ پھر جب تیسری صدی عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا تو اس کا رومی نام بادشاہ کے نام پر قسطنطنیہ ہو گیا۔ اس زمانے میں اسے روم جدید بھی کہا گیا۔ شروع زمانے کے بازنطینی لوگ اسے ہیپولس کہہ کر پکارتے تھے۔ عربوں نے اپنے دور میں اسے مدینۃ الروم کہہ کر پکارا۔ فی الحقیقت اسے رومی سلطنت کی ایک بڑی شاخ کہنا چاہیے۔ روم کا شہر جو اٹلی میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 750 سال پہلے آباد کیا گیا تھا۔ دراصل اٹلی میں ایک دریا ہے جس کا نام ٹائبر ہے، جو شمال کی طرف سے آتا ہے اور روما سے گزرتا ہوا 25 میل نیچے بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ یہ دریا کبھی شاہراہ تجارت تھا۔ اس دریا کے ذریعے بڑی بڑی اشیاء کو بہا کر اور چھوٹی اشیاء کی کشتیوں میں بھر کر فلورنس سے نیپولز اور بعض دیگر مقامات تک تجارت کی جاتی تھی۔ اس دریا کے کنارے ایک مقام سرسبزی اور دلکشی کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہاں تاجر خیمے لگا کر راتوں کو ٹھہرتے اور صبح پھر دریا کے راستے روانہ ہو جاتے۔ ولادت مسیح علیہ السلام سے 750 سال پہلے ان تاجروں نے چندہ کر کے وہاں ایک سرائے بنا دی، جہاں رفتہ رفتہ ایک شہر بن گیا۔ یہی شہر روم کہلایا۔ اس زمانے میں ہر خاندان کا سردار الگ الگ ہوتا تھا، جو خاندانی جھگڑے چکاتا، شادیاں کراتا، ہر معاملے میں حکم چلاتا اور اپنی قبیلے کی بستیوں کو چھوٹے ڈاکوؤں اور بڑے حملہ آوروں سے بچاتا۔ 6 صدی قبل مسیح میں ایک ایشیائی قبیلہ وہاں جا نکلا۔ وہ لوگ ٹارکوئنز یعنی تارکین کہلاتے تھے۔ 509 قبل مسیح میں یہاں تارکین نے ایک بہترین حکومت قائم کی۔ یہ یورپ کی پہلی جمہوریہ تھی۔ اس جمہوریہ نے رفتہ رفتہ گرد و نواح کے تمام قبائل کو قابو میں کر لیا، یہاں تک کہ 265 قبل مسیح میں وہ اچھی خاصی طاقت بن گیا۔ اب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ 77 قبل مسیح میں اسپین، پھر 11 سال بعد شمالی افریقہ اور مقدونیہ، 64 قبل مسیح شام، 50 قبل مسیح میں فرانس اور بیلجیم، 9 عیسوی میں جرمنی، 44 عیسوی میں برطانیہ، 105 عیسوی میں فلسطین، 114 عیسوی میں ارمانیہ اور 117 عیسوی میں عراق سلطنت روما کا حصہ بن گئے۔ کارنیلیس سولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 78 سال پہلے روما کا ایک قابل جرنیل تھا۔ یہ سیاست دانوں کی رقابت سے تنگ آ گیا اور اس نے 83 قبل مسیح میں پارلیمنٹ کو معطل کر کے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اس دور میں جمہوریت صرف خواص اور طبقہ اشرافیہ کے لیے ہوتی تھی۔ جنرل کارنیلیس سولا کی آمریت کے خلاف اس دور کی فلسفی سیسرو نے تحریک چلائی۔ چنانچہ 79 قبل مسیح میں کارنیلیس نے دوبارہ جمہوریت قائم کر دی اور خود سیاست سے کنارہ کش ہو گیا۔ جولیس سیزر سینٹ کا ممبر تھا۔ اسے 58 قبل مسیح میں فرانس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے پہلے ارد گرد کے علاقے فتح کیے، پھر برطانیہ پر حملہ کر دیا اور دریائے ٹیمس تک چلا گیا۔ سیزر کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر سینٹ کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ آمر نہ بن جائے۔ چنانچہ 50 قبل مسیح میں سینٹ نے حکم دیا کہ سیزر فوج کو منتشر کر دے۔ اس سے سیزر بگڑ گیا اور روم پر قبضہ کر کے آمر بن بیٹھا۔
جولیس سیزر سے رومی شہنشاہوں کا سلسلہ شروع ہو کر 5 صدیوں تک اسی شہر میں جاری رہا، یہاں تک کہ 305 عیسوی میں روما کے شہنشاہ قسطنطین اول کی پیدائش ہوئی۔ اس نے 330 عیسوی میں ایک گاؤں بائزنٹیم کو اپنا پایہ تخت بنا لیا، اور پھر یہ گاؤں بائزنٹیم کی بجائے قسطنطین اول کے نام پر قسطنطنیہ کہلانے لگا۔ قسطنطین اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ قسطنطنیہ کہلایا اور دوسرا حصہ جو روما میں تھا روم کہلایا۔ بعد ازاں ان دونوں حصوں کے مذہبی اختلافات بھی پیدا ہو گئے اور روما کے لوگوں نے رومن کیتھولک مذہب اختیار کر لیا، جبکہ قسطنطنیہ میں یونانی کلیسا کے ماتحت دی ہولی آرتھوڈوکس کا مذہب رائج تھا۔ قسطنطین اول کے بعد قسطنطین 12 یعنی قسطنطین 12 تک اس سلطنت میں یعنی قسطنطنیہ میں 82 شہزادے گزرے، جن میں صرف قسطنطین نام کے شہنشاہوں کی تعداد 12 ہے۔ قسطنطنیہ کے ان شہنشاہوں کو قیاصرہ روم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب رومی سلطنت 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، مغربی شاخ رومن ایمپائر اور مشرقی شاخ بائزنٹائن ایمپائر کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہرقل یا قسطنطین سوم، جو 610 عیسوی سے 641 عیسوی تک قسطنطنیہ کا شہنشاہ تھا، اس لیے مشہور ہے کہ اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 630 عیسوی میں خط لکھا تھا اور اسے دعوت اسلام دی تھی۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطنیہ پر قسطنطین نامی 12ویں شہنشاہ کی حکومت تھی۔ زمانہ قدیم میں روم، ایتھنز اور قسطنطنیہ کی عظمت کا بڑا شہرہ تھا، اور یہ شہر 1100 سال سے رومی سلطنت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ قاسم بن ہشام قسطنطنیہ کے بارے میں یہ ساری معلومات پہلے سے جانتا تھا۔ اسے تو عیسائی مذہب اور فرقوں کی بھی بہت سی معلومات تھیں، اور وہ شہنشاہ کے حسب و نسب سے بھی خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کے قیصر نے جب عیسوی مذہب قبول کیا تو عیسوی سلطنت اور ایران کی مجوسی سلطنت میں بار بار لڑائیاں ہوئیں۔ یہ قیصر و کسریٰ یا روم و فارس کی لڑائیاں تھیں۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ملک عرب میں اسلامی سلطنت نے قائم ہو کر مجوسیوں اور عیسائیوں دونوں کو مبہوت کر دیا۔ مجوسی سلطنت تو مسلمانوں کے ہاتھوں پاش پاش ہو کر معدوم ہو گئی، لیکن قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت عرصہ دراز تک قائم رہی۔ لیکن آج قاسم اس عیسائی سلطنت کے خاتمے کا نقیب بن کر اس قدیم شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ رومیل کے گھر میں ایک رضاکار کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ رومیل نے اس کا نام رضاکاروں میں لکھوا دیا تھا، لیکن اسے سرکاری بیرکوں میں بھیجنے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھا۔ قاسم بھی یہیں رہنا چاہتا تھا۔ رومیل نے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مورگن اس کا بھائی ہے اور بوسنیا سے آیا ہے۔ رومیل نے قاسم کا گھوڑا بھی محصول چونکی سے چھڑوا لیا تھا۔ اب قاسم کے لیے اپنا کام کرنے کا کھلا موقع تھا، کیونکہ قسطنطنیہ میں اسے اس کی توقع کے برعکس انتہائی محفوظ اور گھر جیسا ماحول میسر آ گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی بریٹا سے مل کر ہوئی تھی، کیونکہ بوسنیا میں عباس اور مریم کی پڑوسن ہونے کے ناطے قاسم بریٹا سے قرابت دارانہ انس محسوس کرتا تھا۔ انہی خیالات میں گم اپنے گھوڑے پر سوار وہ آیا صوفیہ کے سامنے سے گزرا۔ اس نے اپنے چہرے کو ایک چادر کے پلو کے ساتھ چھپا رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا صوفیہ کا چرچ جس میں ابو جعفر موجود تھا، وہ ابھی اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ دی ہولی آرتھوڈوکس کا چرچ تھا، اور روما کے قدیم مرکز کی طرح یہ بھی عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا۔ اگرچہ قسطنطنیہ روم سے بعد میں قائم ہوا تھا، لیکن مذہب کے لحاظ سے قسطنطنیہ قدیم فرقے کا کاربند تھا۔ اس کے برعکس رومن چرچ رومن کیتھولک مذہب کے ماتحت تھا۔ آیا صوفیہ کی عمارت دیکھ کر قاسم دنگ رہ گیا۔ یہ عظیم الجثہ عمارت دیو مالائی دور کی یادگاریں لگتی تھیں، لیکن اپنی قدامت کے باوجود اس میں بوسیدگی نام کی کوئی چیز نہ تھی، کیونکہ یہ عیسائیوں کا روحانی مرکز تھا، اور ہر شہنشاہ اسے سجانے اور خوبصورت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ عمارت کا دروازہ 2 عدد بڑے بڑے برج نما ستونوں کے درمیان چمکدار پیتل کا تھا۔ اس پر سونے سے بنی ایک صلیب لٹکی تھی۔ یہ کلیسا قسطنطین اول نے
سب سے پہلے 360 عیسوی میں مکمل طور پر لکڑی سے تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹنین نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر پر معمور رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کی متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ فریجیا کا سفید، لکونیا کا سبز، لیبیا کا نیلا، سیلٹک کا سیاہ اور باسفورس کا سیاہ دھاری دار سنگ مرمر منگوایا گیا تھا۔ مصر کے سنگ ستارہ اور سنگ اسماق بھی منگوا کر اس میں استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے بہت سارے نوادرات نذرانے کے طور پر بھیجے۔ اس کی تعمیر میں دنیا بھر کے خاص مسالے استعمال کیے گئے۔ چنانچہ جب جسٹنین اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا۔ جسٹنین نے گستاخانہ جملے میں اشارہ بھی اسی طرف کیا تھا۔ قاسم آیا صوفیہ کے سامنے گھوڑے سے نہ اترا۔ وہ ابھی تک اس شاندار عمارت کے شہر سے نہ نکل سکا تھا۔ قاسم نے اپنا گھوڑا اس عظیم چرچ کے باہر قدرے فاصلے پر رکھا اور اس عظیم عبادت گاہ کو دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے چرچ میں جانے کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گزشتہ 1 سال سے حیا صوفیہ کی عمارت عیسائیوں کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اس کی بیرونی دیوار پر حضرت عیسیٰ اور سینٹ پول کی بڑی بڑی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ قاسم نے حیا صوفیہ کے دروازے کے نزدیک جانا بھی مناسب نہ سمجھا، حالانکہ اس کے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی۔ وہ ایک عیسائی عبادت گزار کی حیثیت سے حیا صوفیہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن وہ یہاں عبادت کرنے نہیں آیا تھا۔ وہ تو حیا صوفیہ کو دیکھنے آیا تھا، جہاں عنقریب رومی اور بازنطینی کلیساؤں کے اتحاد کے لیے ایک بڑی مجلس منعقد ہونے والی تھی۔ قاسم چاہتا تھا کہ اس مجلس کی سنگن لے سکے اور جس طرح ممکن ہو سکے وہ کوشش کرے کہ اس موقع پر ان دونوں فریقوں کے مابین اتحاد نہ ہو۔ دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ اور رومن کیتھولک چرچ کے اتحاد میں سلطان محمد فاتح کا بہت نقصان تھا، کیونکہ روما کا بڑا روحانی پیشوا پاپائے روم یعنی پوپ جان نکولسن پنجم پورے مغربی یورپ پر بلا شرکت غیر اختیار اور عبور رکھتا تھا، اور عین ممکن تھا کہ اس اتحاد کے بعد پوپ کے حکم سے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے جرمنی، فرانس، بیلجیم، اسپین اور برطانیہ کی افواج بھی آ جاتیں، کیونکہ آج سے 400 سال پہلے اسی طرح ایک پوپ پیتروس ہیرکولیس کی درخواست پر مغربی یورپ کے ان تمام ممالک نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک بڑا اتحاد قائم کیا تھا اور بے شمار جنگی بیڑے لے کر آئے تھے۔ سلطان نے قاسم کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح اس اتحاد کو ممکن نہ رہنے دے۔ ابھی دونوں کلیساؤں کی مشترکہ مجلس منعقد ہونے میں چند دن باقی تھے۔ قاسم کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا رہا، پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اب وہ اس چرچ میں داخل ہونے کے منصوبے تجویز دینے لگا تاکہ کسی ایسے کمرے میں داخل ہو جس میں ابو جعفر اسے پہچان نہ سکے۔ وہ یہی کچھ سوچتا ہوا رومیل کی طرف لوٹ آیا۔ وہ جب قسطنطنیہ آیا تھا اس کے ذہن پر ابو جعفر سے زیادہ کوئی اور ہی چیز سوار رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابو جعفر حیا صوفیہ میں ہے اور اس کا نام ڈیمونان ہے۔ وہ بغیر کسی حکمت عملی کے ڈیمونان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ گھر میں آیا تو بریٹا اکیلے صحن میں بیٹھی نظر آئی۔ قاسم کو دیکھ کر وہ احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی۔ قاسم نے مسکراہٹ کے ساتھ بریٹا کو سلام کیا۔ پھر قاسم نے پوچھا، سلطان نظر نہیں آ رہا؟ وہ رومیل کے بیٹے کی بات کر رہا تھا۔ بریٹا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ ابھی مدرسے سے نہیں لوٹا، لیکن آپ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار رکھا ہے، وہ کھا لیجئے۔ بریٹا کا انداز خالص بھاپیوں جیسا تھا۔ قاسم بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے کسی قدر افسردہ لہجے میں کہا، میں صبح کی عبادت کے لیے آج حیا صوفیہ جانا چاہتا تھا، لیکن چرچ کے سامنے پہنچ کر میرا ارادہ بدل گیا اور میں نے سوچا کہ میں اس وقت تک چرچ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اس کے سر سے مسلمانوں کی ہلالی تلوار کا خطرہ نہیں ٹل جاتا۔ اسے ایک طرح سے میرا قول یا قسم سمجھ لیجئے۔
بریٹا حسرت سے قاسم کو دیکھ رہی تھی اور قاسم دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ اس نے ایک تیر سے دو نشان کر لیے تھے۔ ایک تو یہ کہ بریٹا کے سوال کا جواب دے دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اپنی قسم کا حوالہ دے کر اب وہ اتوار کے روز ان لوگوں کے ہمراہ آیا صوفیہ جانے سے بچ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو داد دی، لیکن بریٹا نے اسے ایک عجیب بات کہہ کر اس کو چونکا دیا۔ مورگن، آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ قاسم فوراً محتاط ہو گیا اور اس نے جلدی سے بہانہ بنایا، ہاں تو یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم دونوں ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ بریٹا گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب سن رہی تھی۔ مان قاسم کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حیا صوفیہ میں داخلے کے لیے یا حیا صوفیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح بریٹا کو استعمال کرے، اور اسی خیال کے تحت اس نے بریٹا سے پوچھا، آپ تو جاتی رہتی ہوں گی حیا صوفیہ میں؟ جی ہاں، میں ہفتے میں ایک بار دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ ضرور جاتی ہوں۔ قاسم نے پھر کہا، پھر تو آپ کا جاننے والا بھی کوئی ہوگا وہاں؟ جی ہاں، وہاں میں کئی راہبوں کو جانتی ہوں۔ بطریق ثانی معزز ڈیمونان بھی مجھ پر مہربان ہیں، لیکن آپ کو سچ بتاؤں یہ پادری اور راہب مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میں تو خداوند یسوع مسیح کی عبادت کے لیے وہاں جاتی ہوں، ورنہ یہ مذہبی رہبر جنہیں ہم مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں بہت غلط لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے ان میں صرف معزز ڈیمونان بھلے لگتے ہیں۔ میں ان کا لیکچر بھی سنتی ہوں جو مہینے میں ایک بار ہوتا ہے۔ قاسم کے لیے یہ خبر محتاط کر دینے والی تھی۔ بریٹا کے تعلقات ڈیمونان کے ساتھ تھے، اور ڈیمونان قاسم کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ یہ وہی ابو جعفر ہی تو تھا جس نے ادرنا میں 20 سال بسر کیے تھے، اور پھر قاسم کی محبت یعنی مارسی کو زخمی حالت میں لے کر وہاں سے فرار ہوا تھا۔ مارسی کی یاد آتے ہی قاسم کے دل پر گھونسا پڑا اور وہ مارسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس دوران بریٹا کھانا لینے کے لیے چلی گئی اور قاسم اپنے کمرے میں بیٹھ کر بظاہر ایک کتاب کا مطالعہ کرنے لگا، لیکن در حقیقت وہ اپنے آئندہ لائحہ عمل کی منصوبہ بندی کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ بریٹا کھانا لائی تو اس نے آتے ہی پوچھا، لیکن آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آپ حیا صوفیہ میں کسی شناسہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ قاسم نے اس کا جواب پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں دراصل اپنی ایک قیمتی چیز اس چرچ کو بطور نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نذرانہ کسی ایسے ہاتھ میں پہنچے جو ایماندار اور خداوند یسوع مسیح کی دین کا سچا پیروکار ہو۔ لیکن آپ تو بتا رہی ہیں کہ یہاں سارے راہب بددیانت ہیں۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ان میں معزز ڈیمونان ایماندار اور صاف ستھرے انسان ہیں۔ میں نے خود اس مقدس جنگ کے لیے اپنا سب سے قیمتی لاکٹ چرچ کی نظر کر دیا ہے، اور معزز ڈیمونان بطریق ثانی کے ہاتھ میں ہی رکھا ہے۔ حالانکہ وہ لاکٹ مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ وہ مجھے میری ایک پیاری سہیلی نے دیا تھا۔ بریٹا نے سہیلی کا ذکر کیا تو قاسم کے ذہن میں فوراً مریم کا خیال آیا، کیونکہ وہی بریٹا کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ بوسنیا کی شہزادی حمیرہ تو جنگ کے بعد عباس کے گھر رہنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بریٹا نے سوال کیا، لیکن آپ کیا نذرانہ دینا چاہتے ہیں جنگ کو؟ آپ نے تو جنگ کا خطرہ ٹلنے تک وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لائیے، مجھے دیجیے، آپ کا نذرانہ میں دے آؤں گی۔ میں خود مقدس باپ ڈیمونان کے ہاتھ پر رکھوں گی۔ صورتحال نہایت دلچسپ ہو چکی تھی۔ قاسم کی منصوبہ بندی اپنی ٹھیک نہج پر چل رہی تھی۔ اب قاسم نے مزید راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ لے جائیں گی تو مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ میرے نذرانے کو کسی ایماندار شخص کی ہاتھ پر ہی رکھیں گے۔ لیکن قاسم چرچ کو نذرانہ کہاں سے دیتا؟ اس کے پاس کوئی تحفہ ہوتا بھی تب بھی وہ اسے چرچ کی نظر ہرگز نہ کرتا۔ وہ قسطنطنیہ کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، تقویت دینے کے لیے نہیں۔ اس روز قاسم نے بریٹا کے ساتھ صرف اتنی باتیں کی اور پھر اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ جلد ہی اسے اپنا قیمتی تحفہ دکھا دے گا۔ ابھی قاسم کو اپنی منصوبہ بندی کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔
اسے دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کو سیبوٹاژ کرنے کے لیے ابھی بہت سے پینترے بدلنے تھے۔ ابھی تو وہ یہاں آیا ہی تھا، چنانچہ اس نے بریٹا کے ذہن میں کسی حد تک اپنی منصوبہ بندی ڈال دی۔ اب وہ بریٹا کو اپنی اعتماد میں لے کر مزید قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے رومیل، بریٹا اور ان کے بچے کے ساتھ بہت زیادہ گھلنا ملنا شروع کر دیا۔ بریٹا اب قاسم کو بھائی کہہ کر پکارنے لگی۔ قاسم جب بھی باہر سے آتا، بریٹا اور سلطان کے لیے نئے نئے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر لاتا۔ رومیل اب قاسم کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگا تھا۔ اس نے قاسم کا نام رضاکاروں میں تو لکھوا دیا تھا، لیکن ابھی قاسم نے فوجی فرائض نہ سنبھالے تھے۔ قاسم نے خود کہا تھا کہ وہ کچھ دن قسطنطنیہ شہر اچھی طرح دیکھ لینا چاہتا ہے۔ حیا صوفیہ کا ایک چکر لگانے کے بعد قاسم پھر اس طرف نہ گیا۔ وہ ابھی اپنے ارادے کو مضبوط کیے بغیر ڈیمونان سے ٹکر نہیں لینا چاہتا تھا، چنانچہ اپنی حکمت عملی پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس نے مزید معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حیا صوفیہ کے تمام اندرونی نظام کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بازنطینی افواج کے سپہ سالار نوٹاراس کی صلاحیتوں اور ارادوں سے اپنے سلطان کو باخبر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ محاصرے سے پہلے فصیل پر سینٹ رومانس کا دروازہ، گولڈن ہارن کی بندرگاہ، اہل قسطنطنیہ کے رسد کے معمولات اور گولڈن ہارن پر لٹکی وہ زنجیر دیکھنا چاہتا تھا جو گولڈن ہارن کا راستہ بند کر دیتی تھی۔ وہ ایک دو مرتبہ رومیل سے گولڈن ہارن کی عجوبہ روزگار زنجیر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا، اور پھر ایک روز رومیل اسے ایک فوجی کشتی میں بٹھا کر گولڈن ہارن کی زنجیر دکھانے لے گیا۔ قاسم نے یہ دیو ہیکل آہنی زنجیر دیکھی اور اس کے دونوں سروں کا بغور جائزہ لیا۔ اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ دوران محاصرہ اس زنجیر کو توڑنا ممکن نہ تھا۔ شاید اربان کی توپ کا 30 انچ موٹا گولا اس کے ٹکڑے کر دیتا، لیکن اس طرف کسی توپ کو لانا یا نصب کرنا ہی سرے سے ناممکن تھا، کیونکہ اربان کی توپیں نقل و مکانی کے حوالے سے زیادہ اچھی نہیں تھیں، لہٰذا انہیں دوران جنگ ادھر سے ادھر حرکت میں لانا ممکن نہ تھا۔ قاسم زنجیر توڑنے کا خیال دل سے نکال کر واپس گھر لوٹ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دو دن میں اب تک حاصل ہونے والی تمام معلومات کی تفصیل سلطان محمد خان کی جانب روانہ کر دے گا، لیکن اس کے لیے رومیلی حصار جانا ضروری تھا۔ چنانچہ قاسم نے سلطان کے نام ایک تفصیلی خط لکھا اور انتہائی برق رفتاری سے رومیلی حصار کے سفر پر روانہ ہوا۔ اب وہ قسطنطنیہ کی فوج کا ایک سپاہی تھا، لہٰذا اسے کوئی فکر نہ تھی۔ وہ گولڈن ہارن کا راستہ چھوڑ کر شہر کے بڑے دروازے سینٹ رومان سے خشکی کے راستے رومیلی حصار کی جانب چلا۔ رومیلی حصار قسطنطنیہ سے صرف 5 میل دور تھا، چنانچہ قاسم علی صبح روانہ ہوا اور دوپہر سے پہلے واپس آ گیا۔ وہ تفصیلی خط کو مصلح الدین آغا کے سپرد کر آیا تھا۔ کچھ روز اسی طرح کی مصروفیات میں گزر گئے۔ اس دوران قاسم بریٹا کے ساتھ ایک بھائی کی حیثیت سے بہت زیادہ قربت پیدا کر چکا تھا۔ اب تو بریٹا اٹھتے بیٹھتے قاسم کا ذکر کیا کرتی تھی، اور پھر ایک روز مذاق ہی مذاق میں بریٹا نے قاسم سے کہہ دیا، چھوڑو بھیا، تم تو ایسے بھائی ہو کہ ابھی تک مجھے وہ تحفہ بھی نہیں دکھایا جس کا تم نے ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ تم اسے خرچ میں دینا چاہتے ہو۔ قاسم کو غالباً اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے فوراً کہا، ارے میری پیاری بہن، اس تحفے کی کیا قیمت، میں تو تم پر اپنی جان بھی نثار کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، میں وہ تحفہ جب بھی خرچ کی نظر کروں گا تو اپنے ہاتھ سے یہ فریضہ ادا کروں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ آج کل میں فادر ڈیمونان کو کھانے کی دعوت دیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنا تحفہ بدست خود ان کی نظر کروں گا۔ تم جانتی ہو کہ میں حیا صوفیہ نہ جانے کا قول دے چکا ہوں۔ تم مقدس باپ کو اپنے گھر بلاؤ گی تو ہم ان سے برکت بھی لے لیں گے اور انہیں مقدس جنگ کے لیے تحائف بھی نظر کر دیں گے۔ قاسم کو یہ بات کہتے ہوئے توقع نہیں تھی کہ اس طرح ہو جائے گا، لیکن وہ بریٹا کا جواب سن کر شست رہ گیا۔ ارے یہ تو آپ نے بڑے کام کی بات کہہ دی۔ میں خود بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن مقدس باپ کو اپنی دعوت پر بلاؤں۔ میں نے رومیل کے ساتھ بھی بات کی تھی، لیکن وہ فوجی ہے نا، اسے مذہبی لوگوں کے ساتھ زیادہ دلچسپی نہیں۔ خیر مورگن، تم تو بہت زیادہ مذہبی آدمی ہو، ہے نا؟ قاسم کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔
اب وہ ڈیموران کو اپنی چالاکی کے ذریعے اس کے بل سے نکالنے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ڈیموران سے مارسی کی کہانی اگلوا سکے، لیکن یہ بڑا سمجھداری کا کام تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے بریٹا کو ذہنی طور پر اچھی طرح تیار کر لیتا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بریٹا کو مارسی کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ ظاہر ہے وہ بریٹا کو مارسی کے بارے میں صرف یہی کچھ بتا سکتا تھا کہ مارسی نامی ایک لڑکی کبھی اس کی محبت تھی جسے ڈیمونان کسی طرح اس سے چھین کر لے گیا تھا۔ وہ بریٹا کے سامنے ڈیمونان کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ایک جھوٹی موٹی کہانی بنانا شروع کر دی۔ دراصل قاسم ابو جعفر کو مارسی کا پتہ حاصل کرنے کے بعد اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ حیا صوفیہ کے اس بطریق اعظم ابو جعفر یا ڈیمونان کو جان سے مار کر اس کا الزام رومن کیتھولک چرچ والوں پر ڈالنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا ہو سکے۔ چنانچہ وہ سوچنے لگا کہ بریٹا کو کس طرح راستے پر لائے۔ اس نے مارسی کے متعلق ایک دردناک کہانی گڑھی اور ابھی وہ یہ کہانی بریٹا کو سنانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بریٹا نے سوال کر دیا، لیکن تم نے ابھی تک وہ تحفہ تو دکھایا ہی نہیں، آخر وہ ایسی کیا چیز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ قاسم کیا کہتا، اس کے پاس تو کوئی تحفہ تھا ہی نہیں۔ اس نے بریٹا کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا تھا، ہاں ضرور دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سنانا چاہتا ہوں جو میری اپنی زندگی کی کہانی ہے۔ بریٹا ایک دم مسہری پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھیں دلچسپی سے چمکنے لگیں اور اس نے کہا، ضرور سناؤ، مجھے تمہاری کہانی سن کر بہت خوشی ہوگی۔ اب قاسم اپنی گڑھی ہوئی کہانی سنانے سے پہلے ڈیمونان کی دعوت والی بات پکی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بریٹا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اپنی داستان دل پذیر میں تم کو کسی اور وقت سناؤں گا، آج تم مقدس باپ کو مدعو کرنے کا کام مکمل کر لو۔ بریٹا اس بات پر راضی ہو گئی اور اسی روز حیا صوفیہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جانے سے پہلے قاسم نے اسے روکا اور کہا، دیکھو تم ابھی فی الحال میرا ذکر مقدس باپ سے مت کرنا، میں چاہتا ہوں کہ ان سے بغیر کسی تعارف کے ملوں۔ بریٹا ایک دم رک گئی اور حیرت سے قاسم کی جانب دیکھنے لگی۔ مورگن، کیا بات ہے؟ تم آج بہت پر اسرار قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ پہلے تم نے مجھے تحفہ نہیں دکھایا، پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں سنائی، اور اب تم اپنا نام چھپانے کی بات کر رہے ہو۔ تم مجھے کھل کر بتاؤ، تمہارے دل میں کیا ہے؟ میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم جانتے نہیں کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں تمہیں اپنے چھوٹے بھائی جیسا سمجھتی ہوں۔ تمہارے ذکر کے بغیر تو دعوت کی بات میں کشش ہی نہیں رہتی۔ تم چرچ کو قیمتی تحفہ نظر کرنا چاہتے ہو اور اسی بنا پر تو میں مقدس باپ کو دعوت دینے جا رہی ہوں۔ قاسم بری طرح سٹپٹا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بریٹا ڈیمونان کے ساتھ اس کا ذکر کسی اجنبی مہمان کی حیثیت سے کرے۔ وہ ابو جعفر کے شاطر ذہن کو جانتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں کسی شہری کا اجنبی مہمان ابو جعفر جیسے شخص کو کھانے کی دعوت دے تو ابو جعفر کو دال میں کچھ کالا بھی نظر آ سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے بریٹا سے پوچھا، تو پھر تم کس حیثیت سے میرا تعارف کراؤ گی؟ اپنے بھائی کی حیثیت سے۔ البتہ میں تمہاری شان بڑھانے کے لیے یہ ضرور کہوں گی کہ تم بہت مالدار اور رئیس آدمی ہو۔ قاسم بریٹا کے سادہ انداز پر مسکرا دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے اپنے ذہن میں جو منصوبہ سوچ رکھا تھا اس پر عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔ بریٹا کے آنے سے پہلے اس کا بیٹا سلطان مراد آیا۔ قاسم بچے کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد بریٹا لوٹی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ قاسم نے اس کی مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، ہماری دعوت قبول کر لی گئی اور رومیل سے تو میں نے پہلے ہی اجازت لے لی ہے۔ مقدس باپ ہماری دعوت پر کل رات کا کھانا کھانے ہمارے ہاں تشریف لائیں گے۔ قاسم کو توقع نہ تھی کہ ڈیمونان اتنی جلدی آنے پر تیار ہو جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مصروفیات کی وجہ سے کئی دن بعد کا وقت دے گا۔ اب قاسم کو جو کچھ کرنا تھا جلدی جلدی کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے کمرے میں جا کر اپنے سامان میں سے کچھ قیمتی اشرفیاں ایک تھیلی میں بھر کر بریٹا کے پاس لے آیا اور کہنے لگا، یہ لو بہن، مقدس باپ کو دعوت میں نے دی ہے اور اس دعوت پر جو رقم بھی فراہم ہو میں ادا کروں گا۔ قاسم نے بہت کوشش کی کہ بریٹا وہ پیسے رکھ لے،
لیکن بریٹا نے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا، تم ہمیں شرمندہ نہ کرو، میں تمہیں گھر کا فرد اور اپنا بھائی سمجھتی ہوں، تم یہ رقم اپنے پاس ہی رکھو۔ قاسم نے رقم واپس لے لی اور محتاط لہجے میں بریٹا سے کہا، اب میں تمہیں اپنی کہانی سنانے جا رہا ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو میں اپنے دل کا مدعا بیان کروں۔ یہ کہانی بے حد دلچسپ ہے اور دردناک بھی۔ قاسم نے جان بوجھ کر اس قدر تجسس پیدا کیا تھا۔ بریٹا کا بچہ باہر صحن میں کھیل رہا تھا۔ قاسم مکان کے برآمدے میں بریٹا کے ساتھ ایک اونچی چوکی پر بیٹھا تھا۔ قاسم کے اس لہجے سے بریٹا کی دلچسپی اور بڑھ گئی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ خدا جانے یہ مورگن کیا سنانے والا تھا، بریٹا نے سوچا، اور اپنی تیوری میں بل چڑھا کر قاسم سے کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم اتنے تکلف سے کیوں کام لے رہے ہو، میں پورے انہماک سے اور توجہ سے تمہاری بات سن رہی ہوں۔ قاسم نے بریٹا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بہن، دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے تمہارے سامنے دہراتے ہوئے لاج آتی ہے۔ قاسم نے ابھی جھوٹی کہانی سنانے سے پہلے تھوڑا سا شرمانے کی اداکاری کی تو بریٹا چلا کر ہنس دی، ارے تم تو شرما رہے ہو، ایسی بھی کیا بات ہے، لگتا ہے میرے بھائی کے دل میں کوئی ماہ جبین ڈیرا جمائی بیٹھی ہے۔ بریٹا نے قاسم کی توقع کے مطابق بات کی۔ قاسم مزید شرمانے لگا اور لجاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک سمجھتی ہو، واقعی مجھے ایک البانوی لڑکی مارسی سے بے حد محبت ہے۔ وہ صرف حسین ہی نہیں، بے حد ذہین اور دانشمند بھی ہے، لیکن وہ مجھ سے بچھڑ چکی ہے۔ اب تمہیں یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ تمہارے اسی مقدس باپ ڈیمونان نے مارسی کو مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ قاسم بات کرتے کرتے رک گیا کیونکہ بریٹا حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ وہ قدرے نحیف آواز میں بولی، اوہ، تو کیا مقدس باپ ڈیمونان کو تم جانتے ہو؟ یہ تو غضب ہو گیا، میں تمہیں ان کے سامنے اپنا بھائی کہہ چکی ہوں، اب وہ تم سے ملیں گے اور تمہیں پہچان لیں گے تو میں تمہارے ساتھ کس حیثیت سے اپنا تعارف کراؤں گی۔ لیکن قاسم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بریٹا بہن، گھبراؤ مت، تم تو میری کہانی سننے سے پہلے ہی گھبرا گئیں، پہلے سن تو لیتی۔ ڈیمونان مجھے جانتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں جانتے کہ میری کوئی بہن بھی ہے یا نہیں۔ جو رشتہ تم نے بتایا ہے اس پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر تم ڈیمونان کو جانتے ہو تو تم نے مجھے دعوت دینے سے پہلے تک بے خبر کیوں رکھا؟ بریٹا نے پوچھا۔ یہی تو میں بتانے جا رہا ہوں، شاید تمہیں معلوم ہو کہ بطریق اعظم ثانی ڈیمونان آج سے 7 سال پہلے ادرنا، البانیہ اور بوسنیا جیسے علاقوں میں رہ چکے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ البانیہ میں تھے اور میں بھی وہیں تھا۔ وہاں مجھے ایک شاہی کنیز مارتھا کی بیٹی مارسی سے محبت ہو گئی تھی۔ فادر ڈیمونان نے البانوی بادشاہ سکندر بیگ کے لیے اس لڑکی کو مجھ سے حاصل کیا اور اس کی بیچاری ماں کو قتل کروا دیا، لیکن مارسی سکندر بیگ کے پاس بھی نہ رہی اور لاپتہ ہو گئی۔ تب سے اب تک 7 سال ہو گئے ہیں، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں قسطنطنیہ بھی درحقیقت اسی لیے آیا ہوں۔ فادر ڈیمونان مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے میں ان کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے طور پر کسی طرح ان سے پوچھ گچھ کرو اور مارسی کا پتہ لگانے کی کوشش کرو۔ بریٹا، تم میری بہن ہو اور بہنیں بھائیوں کے لیے اس طرح کی قربانیاں تو دے دیا کرتی ہیں۔ بریٹا غور سے قاسم کی بات سن رہی تھی۔ بات ختم ہوئی تو وہ چہک کر بولی، لو، یہ کون سی مشکل بات ہے، تم تو ایسے ہی منصوبے بناتے رہتے ہو۔ میں سیدھی طرح فادر سے پوچھ لوں گی کہ مارسی کہاں ہے، اگر فادر کو پتہ ہوا تو ضرور بتا دیں گے۔ قاسم بریٹا کی سادگی پر مسکرا دیا۔ ڈیمونان کے دماغ سے کوئی بات نکلوانا آسان کام نہ تھا، چنانچہ قاسم نے بریٹا کو اپنی گڑی ہوئی جھوٹی کہانی شروع سے لے کر آخر تک سنا دی۔ اس کی کہانی میں کئی ایسے موڑ بھی تھے جہاں بریٹا کے آنسو نکل آئے۔ کہانی کا پلاٹ تو یہی تھا جو قاسم پہلے بتا چکا تھا، البتہ اس کی جزیات اور تفصیل بڑی دلچسپ تھی۔ بریٹا پوری توجہ سے اس کی کہانی سنتی رہی۔ قاسم نے اسے ایسا تاثر دیا کہ اسے ڈیمونان کے کردار سے کسی حد تک مشکوک کر دیا، اور وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری ساری بات سمجھ گئی ہوں، اب میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں فادر کے سامنے مارسی کا ذکر کس طرح چھیڑوں گی اور ان سے حقیقت کیسے اگلواؤں گی، اور تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم دعوت میں شامل نہیں ہوگے؟ اس طرح تو گڑبڑ ہو جائے گی۔
بریٹا کے سوالات معقول تھے، چنانچہ قاسم نے اسے جواب دیا، بریٹا بہن، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں ڈیمونان سے صرف اتنی دیر چھپا رہنا چاہتا ہوں جب تک تم اس سے مارسی کی بابت اگلوا نہیں لیتی۔ جو ہی وہ مارسی کے بارے میں بتا دیں میں سامنے آ جاؤں گا اور پھر دعوت میں بھی شرکت کروں گا اور اپنا خاص تحفہ بھی چرچ کی نظر کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت تم سب لوگ میرا تحفہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ تم فادر ڈیمونان کے ساتھ مارسی کا ذکر کیسے چھیڑو گی، تو یہ لو۔ گفتگو کا یہی وہ مقام تھا جس کا انتظار قاسم کافی دیر سے کر رہا تھا، اور اسی خیال کو ذہن میں رکھ کر اس نے ڈیمونان کی دعوت کا سارا منصوبہ بنایا تھا۔ اور اب قاسم نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس کے سبز دھاری دار پتھر میں صلیب کا نشان کھودا ہوا تھا۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جو مارتھا نے اپنی بیٹی مارسی کو دی تھی، اور مارسی نے اپنی ماں کی یہ نشانی آخری ملاقاتوں میں قاسم کے حوالے کر دی تھی۔ قاسم نے وہ انگوٹھی بریٹا کو تھمائی اور پرتجسس لہجے میں کہا، بریٹا بہن، یہ انگوٹھی مارسی نے مجھے دی تھی، یہ اس کی ماں مارتھا کی انگوٹھی ہے، اسے تم پہن لو۔ کل جب تم فادر ڈیمونان کے سامنے جاؤ گی تو اس انگوٹھی کو دیکھ کر وہ ضرور پہچان لیں گے اور تم سے اس انگوٹھی کی بابت لازمی طور پر دریافت کریں گے۔ تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہیں اس انگوٹھی کے بارے میں کیا بتانا ہے۔ قاسم نے بات روک دی تو بریٹا نے پرتجسس لہجے میں پوچھا، ہاں بتاؤ، مجھے اس انگوٹھی سے متعلق فادر ڈیمونان کے سامنے کیا کہنا ہے؟ اب قاسم نے بریٹا سے کہنا شروع کیا، تم نے فادر ڈیمونان سے کہنا ہے کہ تم نے یہ انگوٹھی قسطنطنیہ کے بازار سے خریدی ہے۔ جب فادر کو یہ پتہ چلے گا کہ تمہاری نظر میں یہ کوئی معمولی سی انگوٹھی ہے اور تم اس کی کہانی سے بالکل بے خبر ہو، تو مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے یہ مانگ لیں گے۔ تم بے شک انہیں انگوٹھی دے دینا، اس طرح اول تو وہ خود ہی تمہیں مارسی کے بارے میں بتا دیں گے، اور اگر انہوں نے نہ بھی بتایا تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اگر مارسی زندہ ہے اور فادر ڈیمونان اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ انگوٹھی وہ مارسی تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس طرح مارسی کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ انگوٹھی کہاں سے چل کر آئی ہے اور کس طرح اس تک پہنچی ہے۔ اور اگر تم چاہو تو انگوٹھی دینے سے پہلے فادر پر یہ شرط عائد کر سکتی ہو کہ وہ تمہیں اس انگوٹھی کے بارے میں بتائیں۔ سیدھی سی بات ہے، نہ زیادہ پیچیدہ اور نہ مشکل۔ کیا تم اس طرح کر سکو گی؟ مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں گے، جسے میں ساتھ کے دریچے سے سننے کی کوشش کروں گا یا بعد میں تم سے پوچھ لوں گا۔ قاسم جانتا تھا کہ ڈیمونان جو بچپن سے مارسی کے گھر آتا جاتا تھا اور مارتھا کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا تھا، لازماً مارتھا کی انگوٹھی کو پہچان لے گا، اور جب بریٹا اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے سادہ سے انداز میں اسے بتائے گی کہ اس نے یہ انگوٹھی بازار سے خریدی ہے تو وہ حیران رہ جائے گا، اور اگر ابھی تک مارسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق قائم ہے تو یقیناً یہ انگوٹھی مارسی کو دکھانے کی غرض سے حاصل کرنا چاہے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب بریٹا اس سے مارسی کی حقیقت اگلوا سکے گی۔ اب بریٹا اس قضیے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی، وہ مکمل لائحہ عمل سمجھ گئی اور قاسم کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔